ہوں بظاہر بڑا خوبصورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، باطنی بیماریوں کی معلومات میں آج جس باطنی گناہ یعنی بیماری کے متعلق ہم سننے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے حب جاہ۔ حب جاہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور اس سے بچنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آج کے اس مختصر سیگمنٹ میں ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں کہ حب جاہ کی عام فہم تعریف کیا ہے۔ اس سے مراد شہرت اور عزت کی خواہش رکھنا۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں مشہور ہو جاؤں، ہر آدمی چاہتا ہے میری بڑی عزت، واہ واہ، دو چار آگے پیچھے جو ہے وہ نام لیوا لوگ ہوں، شہر میں علاقے میں جہاں رہتا ہے وہاں تھوڑی سی اس کے جہاں جائے لوگ کھڑے ہو جائیں اس کے لیے۔ یہ حب جاہ غور کر لیا جائے کہ کس لیے یہ چاہت ہے، کس لیے یہ خواہش ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، میں جب جاؤں لوگ کھڑے ہو جائیں، میرے نام کا نعرہ لگ جائے، میرے آگے پیچھے دو چار لوگ ہوں، محلے میں میری ایک تعریف ہو۔ کس لیے یہ خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے؟ شیطان کا کہیں یہ ایک وار تو نہیں کہ جو ہمیں حب جاہ جیسے مرض میں مبتلا کر رہا ہو؟ شہرت کا مقصد عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ذرا لوگوں کے دلوں کے اندر ایک مقام بن جائے گا، اور یوں جو ہے وہ بندہ یہ مقام بنانے کے چکر میں شیطان کے ہاتھوں گویا کہ کھلونا بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے معاملے میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کریں، یعنی اس کی تعریف کریں، البتہ جسے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، خرچ کرو لیکن شہرت نہ چاہو۔ خرچ کر دیا، اب چاہتے ہیں کہ اعلان بھی ہو جائے ذرا کہ اس نے دیا ہے، ذرا ایک تختی لگ جائے کہ فلاں نے دیا ہے، بھلے ایصال ثواب کے نام سے یا کسی بھی نام سے۔ ثواب جو بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے، ایصال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا یعنی پہنچانا ہے جس بھی مرحوم یا مرحومہ کے لیے ہے۔ اب یہ تختی لگانے سے لکھنے سے کیا زیادہ پہنچ جائے گا؟ غور کر لیا جائے کہ کس لیے یہ نیت، مطلب جو ہے وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیت کیا ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، خرچ کرو لیکن شہرت نہ چاہو، اپنی شخصیت کو اس طرح بلند نہ کرو کہ تمہارا ذکر کیا جائے اور لوگ تمہیں جانیں، بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو اور خاموشی اختیار کیا کرو کہ اس طرح تم محفوظ رہو گے۔ نیک لوگ تم سے خوش ہوں گے اور بدکاروں کو غصہ آئے گا تم پہ۔ آتا ہے تو آتا رہے، ہمارا رب ہم سے راضی رہے اور رب کے نیک بندے ہم سے راضی رہیں۔ تو حب جاہ سے بچنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ آئیے اس حوالے سے ایک واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جو ہے وہ کئی سفر حج پیدل کیے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری والدہ نے رات کو مجھے گھڑے سے پانی بھر کر لانے کا کہا۔ رات کے وقت نیند کا غلبہ ہے، میرے نفس پہ گراں گزرا کہ کیسے ابھی رات سردی ہے اور بستر سے نکلوں گا جا کے لے کے آؤں گا، گھڑا تو یہ پڑا ہوا ہے، اور حج کرنے کے لیے پیدل اتنی دور چلے گئے، کئی حج پیدل کر لیے، لیکن ماں نے جو پانی مانگا وہ گراں گزر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھ پہ میرے وہ جو سارے سفر حج تھے اس کی حقیقت ظاہر ہوئی کہ وہ تو میرے نفس کی خواہش تھی، نفس کو اچھا لگا، لوگوں نے واہ واہ کی، یہ ہے وہ جو پیدل حج کرنے گیا تھا، یہ وہ جس نے یہ کام کیا ہے۔ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں لوگ اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، حب جاہ کے لیے، تعریف کے لیے کہ تعریف ہو جائے گی، اور چھوٹے چھوٹے گھر کے کام نہیں ہو پاتے۔ جیسے ماں نے کہا ہے کہ جاؤ سودا لے آؤ بازار سے، نہیں لے کے آئیں گے،
اور دوستوں میں اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کئی 100 کلومیٹر کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے چلے جائیں گے. وہاں کوئی مشقت نہیں, کوئی تکلیف نہیں. یہ کیا ہے؟ وہاں واہ واہ ہو رہی ہے, یہاں وہ واہ واہ بظاہر ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو اس لیے حب جا یہ چھپا ہوا یہ ایک دل کے اندر مرض ہے. حب جا کے ظہور کی یہ ایک نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ باہر ہم کتنے بڑے بڑے مشکل کام دوستوں کے لیے سارا دن لگے رہیں گے, اور گھر والے 5 منٹ کا کام کہہ دیں گے تو جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ موت پڑ جاتی ہے, تو موت پڑ جائے گی اور میں تو تھکا ہوا ہوں, یہ ہے وہ, پھر اس ٹائم بہانے کیونکہ وہاں تعریف نہیں ہونی. اللہ تعالی ہمیں حب جا کے اس مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.